ہاں جیلا بلوچ، کیسے ہو؟ خیریت سے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ لگتا ہے یہ کسی پنجابی نے پوسٹ کیا ہے آپ کو، پنجاب میری جان جو لکھا ہوا ہے اس پہ۔ ہاں، یہ ایک ویب سائٹ ہے جو جس کا کام یہی ہے بلوچوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور بلوچی اور براوی میں جو ہے نا فرق پیدا کرنا۔ یہ ظاہر ہے وہی کالونیل مائنڈ سیٹ، انگریزوں کے چیلے ہیں جن کو ہم انگریزوں کی ناجائز اولادیں بھی کہتے ہیں۔ دیکھو، ایک بات تو آپ کی ذہن میں رہے کہ پنجابی اور سندھی کوئی جداگانہ قومیں نہیں ہیں، یا ان کی کوئی قومی حیثیت نہیں ہے۔ سرزمین کی وجہ سے یہ لوگ اسی خطے سے منسوب ہو گئے یا موسوم کیے گئے۔ پنجاب میں چونکہ 5 دریا ہیں، بڑا ایسا علاقہ ہے، لہٰذا پنجاب ان دریاؤں کی وجہ سے وہ پنج آب کہلاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ لفظ نہ تو پنجابی ہے اور نہ اردو کا لفظ ہے، یہ لفظ بلوچی کا ہے۔ پنج آپ کہتے ہیں 5 پانی یا 5 دریاؤں کو۔ اسی طرح سندھ ہے، اس کا کل بھی میں نے کچھ آپ کو بتایا تھا کہ سندھ دراصل یونانی زبان کا لفظ ہے، دریا کو یونانی زبان میں سندھو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دریائے سندھ کے آس پاس رہنے والے لوگ اس دریا کی بدولت سندھی کہلائے، اور پنجاب کے 5 دریاؤں کی بدولت وہاں کے لوگ پنجابی کہلائے۔ یہ کوئی اسپیسیفک، کوئی جداگانہ ثقافتی گروہ نہیں ہے جس کو ہم قوم کہتے ہیں۔ بلوچستان کا جو علاقہ ہے یہ نام اس نے قوم بلوچ کی وجہ سے پایا ہے، جبکہ سندھ کے علاقے نے سندھیوں کی وجہ سے یہ نام نہیں پایا، بلکہ سندھی نے سندھ کی وجہ سے یہ نام پایا۔ اسی طرح پنجاب کی وجہ سے پنجابی نے نام پایا، وگرنہ پنجابی کی وجہ سے یہ خطہ پنجاب نہیں بنا۔ اب میں آتا ہوں اس سوال کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کرد ہے اور بلوچ میں براویوں کو وہ کیا ہے۔ دیکھیں، براوی بذات خود کرد ہے۔ براویوں کا جو طائفہ ہے وہ کردگالی کہلاتا ہے، یعنی کردوں کی بولی بولنے والے لوگ۔ بلوچستان میں، لسبیلا میں، کچی میں، اینی ویئر ایک صرف پرسپشن یہ ہے کہ جی براوی ڈریویڈین سٹاک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ڈینس برے کی تیوری ہے۔ باقی جتنی بھی تیوریز ہیں جو نان لوکل تیوریز ہیں وہ سب اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ براوی کرد ہے، اور کردوں میں براوی قبیلہ موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے۔ اور میرے پاس کئی ایسی کتابیں ہیں جو پرشین میں لکھی ہوئی ہے جن میں براوی قبیلے کا ذکر ہے اور بحیثیت کرد کے ایک سب کاسٹ کے۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ کرد پنجاب کی طرف کب آئے میرے بھائی؟ یہ قبل از اسلام کی باتیں ہیں، یہ بعد از اسلام، یہ 600-500 سال والے باتیں نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ایم آر سائنی کو ان سے کہیں کہ آپ پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بلوچوں کا جو پہلا مائگریشن تھا مشرق کی جانب کب ہوا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں سال پہلے کی باتیں ہیں۔ اس خطے میں جس وقت آرین نہیں آئے تھے تو کچھی اور بولان کے باشندے بڑی تعداد میں سندھ اور پنجاب کی طرف منتقل ہو چکے تھے۔ پھر اسلام کی آمد کی وقت آپ دیکھیں البلازری کیا لکھتا ہے کہ سکر پہ میدوں کی حکومت تھی، روڑی یعنی ہروڑ پر جتوں کی حکومت تھی۔ یہ میں اپنے حوالے نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، فتح البلدان کا۔ اگر کسی کے پاس یہ کتاب ہے تو اس میں بلوچستان کی جو سندھ کی فتوحات کے بارے میں لکھا ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ سکر کو انہوں نے سکر المید لکھا ہے، یعنی میدوں کا شہر ہے یہ۔ اسی طرح ہروڑ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جت قبیلے کی حکومت تھی۔ تو یہ تو اسلام سے پہلے وہاں پہ پہنچ کر اپنی حاکمیت بھی قائم کر چکے تھے۔ تو اگر وہاں تک پہنچے تھے تو پنجاب ان سے دور نہیں تھا۔ پنجاب میں ابھی بھی بہت سارے ایسے کاسٹ ہیں جو خود کو پنجابی یا سرائکی میں شامل کرتے ہیں، بنیادی طور پہ وہ کرد ہے، بلوچ ہے۔ سرائکیوں کا تو 99% پاپولیشن بلوچوں پہ مشتمل ہے، اکا دکا اگر پشتون یا دیگر قبائل آئے ہوئے ان میں میجورٹی تو وہ بلوچ ہے۔ اور یہ بلوچ وہاں پہ لنگا کب آیا ہے ذرا ان سے پوچھ لے، لنگا سے پہلے کرد آیا ہے، پھر اس کے بعد لنگا ہے، پھر ہوت ہے، پھر رند ہے۔ یہ تو آخری رند ہے جو 500-600 سال پہلے آیا ہے۔ اس سے پہلے تو لنگا وہاں پہ موجود تھا، اس سے پہلے ہوت دودائی وہاں پہ موجود ہے، اس سے پہلے وہاں پہ آپ کے کرد موجود ہے۔ اور کردوں کی حکومت تو منگول حد تک چلتی رہی ہے سندھ اور پنجاب کے حدود پر۔ تو کرد اور بلوچ میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ کرد اور براوی میں کوئی فرق ہے۔ براوی پہاڑی باشندوں کو کہتے ہیں، کرد کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، پہاڑی باشندہ۔ کوچ بھی پہاڑی باشندے کو کہتے ہیں۔ یہ صحرائی اور پہاڑی باشندے تھے جن کو کوچ و بلوچ کے نام سے پکارا گیا تاریخ میں۔ اور ان کا جو وسیع عریض خطہ تھا یہ پنجاب کے حدود سے لے کر ترکی کے حدود تک پھیلا ہوا تھا۔ ہزاروں سال پہلے ان کا نام تاریخ میں ملتا ہے۔ کیا ہزاروں سال پہلے کسی پنجابی کا نام تاریخ میں ہے؟
کیا ہزاروں سال پہلے کسی سندھی کا نام تاریخ میں ہے؟ اب بدقسمتی ہے کہ سندھی جس راجہ دائر پہ فخر کرتے، وہ راجہ دائر خود بھی پنجابی تھا، کشمیری تھا، تو وہاں پہ تو ان کی تاریخ بنتی ہی نہیں ہے، نہ تو سندھیوں کی کوئی تاریخ بن رہی ہے، نہ نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی پنجابیوں کی کوئی تاریخ ہے۔ پنجاب میں جتنے بھی باہر کے لوگ تھے وہ آتے تھے، وہاں پہ سیٹلمنٹ اختیار کرتے تھے، بعد ازاں وہ وہیں کی ثقافت میں اپنے آپ کو کنورٹ کر دیتے تھے۔ تو جس طرح ہماری بلوچ ثقافت پہ پنجاب کا وار ہوا اور وہاں پہ سرائیکی زبان، سرائیکی کلچر کو انٹروڈیوس کیا گیا، تو اسی طرح جتنے بھی انویڈرز وہاں پہ جاتے تھے پھر ان پہ یہ ثقافتی حملے کرتے تھے۔ آج بھی ان کا یہ حملہ جاری ہے مختلف طریقوں سے، جب وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ ڈی گریڈ ہوتے جا رہے ہیں، دنیا میں ان کی عزت کا فالودہ ہوتا جا رہا ہے، کوئی ان کو بھیک دینے پہ بھی راضی نہیں ہے، اب وہ اسی طرح کانسپیریسی کر کے پاکستان کے اندر موجود دیگر چھوٹے اقوام کو خود سے کمتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس خطے میں بلوچ کی جو تاریخ ہے شاید اتنی پرانی کسی اور قوم قبیلے کی تاریخ ہو۔ یہاں پہ ان کا جو نظام ہے بلوچوں کا، یہ اتنا قدیم ہے کہ اس پہ آپ تاریخی کتابیں پڑھیں، آپ صرف انگریزی ٹیکسٹ پہ نہیں، آپ عربی، پرشین اور گریک ٹیکسٹ کو پڑھیں، تب ان کو اندازہ ہوگا کہ بلوچ کی تاریخ کب سے اور کہاں سے کہاں تک بنتی ہے۔ تو جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، پنجاب کی میجورٹی خود پنجابی نہیں ہے، پنجابی پھر میں کہہ رہا ہوں کہ قوم نہیں ہے۔ پنجاب میں جتوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بنیادی بلوچ ہے، گجر ہے، گجر آج بھی ہمارے ہاں بلوچستان میں ایک مضبوط بلوچ کاسٹ ہے، ایران میں بھی ان کی بہت بڑی آبادی ہے۔ گجر کا علاقہ ہمارے پاس، ان کو وہاں پہ پنجاب میں گجر کہتے ہیں، یہاں پہ ان کو گجر کہتے ہیں، کھاجار بھی کہتے ہیں، ہم کو گجر بھی کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایرانی حصے میں رہنے والے بلوچ تھے۔ آج بھی مشق آواران میں گجر کا گاؤں ہمارا موجود ہے، وہاں پہ ہمارے بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں گجر ہیں، اور یہاں پہ پروفیسرز ہیں، ہمارے دوست ہیں گجر ہیں۔ تو یہ خود باہر سے آمدہ قبائل ہے، وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں سال پہلے آ کر سیٹلمنٹ اختیار کر چکے تھے۔ آپ کسی پنجابی کا مجھے بتائے تو سی پنجابی ہے کون، ماں سوائے ایک زبان کے؟ ایک زبان ہے، کوئی قومی یا ثقافتی گروہ نہیں ہے۔ آج اگر اس کو زبردستی ایک قومی اور ثقافتی گروہ بنایا جا رہا ہے تو یہ تو وہی بات ہوئی جو ٹو نیشن تھیوری کسی زمانے میں پیش کیا گیا تھا سر سید کی جانب سے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، ہندو قوم اور مسلمان قوم۔ مسلمان نہ کوئی قوم ہے، نہ ہندو کوئی قوم ہے، یہ دونوں مذاہب ہے اور یہ عقائد ہے۔ ان عقائد کے اندر کئی دیگر اقوام کے لوگ آئے اور اس کو قبول کیا اور شامل ہو گئے۔ یہ بھی اسی طرح کا ایک لغو تھیوری بیان کر جی پنجابی قوم، پنجابی قوم نہیں، پنجاب کی سرزمین ہے، پنجابی کوئی قوم نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کے جتے رہتے ہیں۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں وہاں پہ قومیت کا وہ تصور نہیں ہے جو تصور قومیت کا بلوچوں کے اندر ہے، اس لیے کہ بلوچوں کا اپنا ایک قدیم تاریخی قومی پس منظر موجود ہے، جبکہ ان اعزازات سے پنجاب کے لوگ محروم ہیں۔ پنجابیوں کا کوئی تاریخی پس منظر نہیں ہے، پنجاب کا تاریخی پس منظر ہوگا، لیکن پنجابیوں کا بحیثیت ایک قوم کے کوئی تاریخی پس منظر آپ مجھے کہیں پہ بھی دکھائیں کہ کوئی کہے کہ جی پنجابی فلاں دڑے سے تعلق رکھتے یا پنجابی کوئی جداگانہ قوم ہے، آپ کو اس طرح کے حوالے کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے۔ اگر کسی نے لکھا بھی ہے جیسے حنیف رامے جیسے لوگوں نے، تو وہ تو تعصبات سے بھرپور لوگ تھے، ان کا کام ہی یہی تھا کہ یہاں پہ پنجابی نیشنلزم کو آواز دیا جائے۔ پنجابی نیشنلزم بنتی ہی نہیں ہے نا، نہ سندھی نیشنلزم بنتی ہے، اسی لیے سندھ کے جو تنگ نظر لوگ ہیں وہ فاشزم پہ اتر آئے ہیں کہ زبردستی لوگوں کو سندھی کہا جائے، سندھی کہلوایا جائے۔ تو بہرحال جہاں تک کردوں کا تعلق ہے، کرد ہزاروں سال پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، اسلام کیا حضرت عیسیٰ سے بھی قبل وہاں پہنچ چکے تھے، اور ان کے تاریخی حقائق آپ کو کتابوں میں ملتے ہیں۔ ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسٹڈی کرنے سے زیادہ کسی خاص نیریٹو کو سامنے رکھ کر اسی پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جس طرح کے انگریز کیا کرتے ہیں۔